اتار چڑھاؤ ہیں اور سماج میں رہنے کے طور طریقے ہیں، ناصحانہ عمل ہے، اور اس کے علاوہ اخلاق، مروت، شکست خوردہ، ناتوا، وفا، شعار، یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ غزل کے موضوعات میں آتی ہیں۔ تو اس پیراگراف سے آپ یہ جان لیجئے کہ اگر سوال یہ آ جائے گا غزل کا موضوع صرف اور صرف حسن و عشق ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غزل کے موضوع میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تمام چیزیں آتی ہیں، یعنی انسان جہاں زندگی گزارتا ہے اس کے جو لوازمات میں چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں غزل کے موضوع میں شامل ہے۔ اس میں زیادہ اور عام طور سے جو چیزیں قابل ذکر ہے وہ ہے عشق و عاشقی اور محبوب کا سراپا۔ آواز میری جا رہی ہے؟ یہ مطلب ہمیں بتا دیجیے، آواز میری جا رہی ہے؟ جی سر جاری ہے، شو نہیں ہو رہی ہے، اچھا، کیا شو نہیں ہو رہی ہے؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بتانا چاہیے نا، مجھے لگا اسکرین شو کر دیا میں نے لکھے بھی جا رہا ہوں، اب بتا مجھے معلوم بھی نہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ ہو گیا اسکرین شو، اب دکھ رہی ہوگی کتاب۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام مجھے اور بھی کرنا ہے ابھی، بیک گراؤنڈ۔ ہیلو، ہاں جی سر ہاں ہیلو، آواز ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ اور رک جائیے آپ۔ ہاں ہیلو، کس کو روم میں؟ 105، ٹھیک ہے میں پڑھا کے آتا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ غزل کا موضوع صرف اور صرف حسن و عشق نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف حسن و عشق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ زندگی میں اخلاق، نصاحت اور جو ہے کہ اتار چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ پڑھ لیجئے، طبیعت کچھ پتہ عجیب سی لگ رہی ہے۔ غزل میں عشقیہ مضامین کا معاملہ بھی کم و بیش اسی اصول سے وابستہ ہے۔ مثلاً عاشق اور معشوق کے کردار سے متعلق بہت سی باتیں جو غزل میں بیان ہوتی ہیں ان کی اصل حیثیت ایسے مضامین کی ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ عاشق کو مظلوم، ناکام، شکست خوردہ اور وفا شعار وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک چیز آپ یہاں یاد کر لیجئے، صنف غزل میں عاشق کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ کس نام سے؟ مظلوم، ناکام، شکست خوردہ، ناتواں، وفا شعار۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اس کے برخلاف معشوق کو کس القاب سے اور خطابات سے یاد کیے جاتے ہیں؟ تو یاد کیے جاتے ہیں کن سے؟ ظالم، بے مروت، بے وفا وغیرہ نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، یہ آپ کو یاد کر لینا۔ اچھا آگے آ جائیے، اس طرح عاشق اور معشوق کے بارے میں یہ باتیں غزل میں مضمون کی حیثیت سے بیان ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ غزل کی عشقیہ دنیا میں اور بھی کردار ہیں جو رقیب، ناصح، واعظ اور محتسب وغیرہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اب دیکھیے، عاشق و معشوق کے علاوہ غزل میں اور کون سے کردار کام کرتے ہیں؟ رقیب، ناصح، واعظ، یہ ساری چیزیں غزل میں کام کرتی ہیں۔ واضح ہے کہ ان کرداروں کے بھی مخصوص صفات ہیں جو مضمون کی صورت میں بیان ہوتی ہیں۔ مثلا رقیب کا کردار ہمیشہ عاشق کے حریف اور معشوق سے قربت رکھنے والے کی صورت میں بیان ہوتا ہے، اس لیے اس کا بیان عام طور سے منفی کردار کی صورت میں ہوتا ہے۔
اب یہ سوال لکھا جائے گا کہ غزل میں یا غزل کے کردار میں سے کون سا ایسا کردار ہے جس کا بیان ہمیشہ منفی صورتحال میں پیش کیا جاتا ہے؟ رقیب. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. کریں غزل کے کوئی پڑھیے آپ میں سے، تو پڑھیے، تو آپ میں سے کوئی ایک آدمی. چلو ساریہ پڑھو بلند آواز سے. جی سر. غزل کے اشکیا مضامین کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہماری دنیا کی کچھ اشیاء کو چیزیں، اشیاء مطلب چیزیں. جی، کچھ اشیاء کو عاشق کو معشوق کے کردار کی صورت میں دیکھا گیا ہے. مثلاً گل و بلبل، شمع و پروانہ، سرود سرور نہیں، و دیکھو، قمری. سرو و قمری دونوں ایک پرندے کا نام ہے. سرو و سر قمری. اچھا، سر و قمری اور ماہ و کنا وغیرہ. ظاہر ہے ان چیزوں کا بیان تہذیبی تصور کی روح سے بطور مضمون ہی کیا جاتا ہے. عشق کے علاوہ بھی غزل میں بہت سی ایسی باتیں بیان ہوتی ہے جن کا تعلق ہماری تہذیبی تصورات سے ہے. یہ باتیں بھی غزل میں بطور مضامین لائی جاتی ہے، جیسے انسان کا ظالم ہونا، دنیا کے بے ثبات ہونا، زندگی کا ناپائیدار ہونا، عمر کا زندگی کا ناپائیدار ہونا، عمر کا بے وفا ہونا وغیرہ. یہ باتیں اشعار میں مضمون کی صورت میں بیان ہوتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل کی دنیا میں عشقیہ اور غیر عشقیہ مضامین کی اتنی کثیر تعداد ہے کہ ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں. تاہم یہاں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزل میں مضامین کی حیثیت بنیادی ہے. ان مضامین کو شعراء اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں اور ان میں نئے نئے پہلو پیدا کر کے اپنی شاعرانہ مہارت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. جی، یہ بات میں نے کل آپ کو پڑھا دی تھی، اور یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو سبق سے ریلیٹڈ تھی، تو میں نے سوچا آپ کو دہرا دوں. غزل کے مضامین کیا ہیں؟ غزل میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں. انسان اور شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے خد و خال اور اس کی صورت اور اس کے پہناؤ چلاؤ اور اٹھنے بیٹھنے، ساتھ ہی ساتھ اس کی بے وفائی اور اس کی بے رخی، ان ساری چیزوں کو ذکر کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک کردار ہوتا ہے رقیب کا، جس کا ذکر ابھی آیا، جو ہمیشہ مخالف ہوتا ہے اور حریف ہوتا ہے عاشق کا. یہ چیزیں ہم جان گئے، اور کچھ بحثیں کل تھی ہم جان گئے. اب ہم سیدھے سیدھے چلتے ہیں اپنے نصاب کو آگے بڑھاتے ہوئے. کچھ معانی ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز دیکھیے، اس میں جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اردو غزل. یہ کتاب کس کی ہے؟ ڈاکٹر کامل قریشی کی. کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر کامل قریشی کی. اسی کے ساتھ آ جائیے، ڈاکٹر یوسف حسن کی بھی ایک کتاب ہے اردو غزل. عبارت بریلوی کی کتاب، یہ کتاب میں آج ہی دیکھ رہا تھا جو سوال کے جواب میں، کہ غزل اور مطالعہ غزل کتاب طرح ضخیم ہے لیکن پڑھنا چاہیے. ترقی اردو بورڈ درس بلاغت وہاں سے ہے. ابوالعز صدیقی کی ایک کتاب کون سی ہے؟ غزل اور متغزلین. غزل اور متغزلین. ڈاکٹر ارشاد محمود ناشاد کی کتاب کیا ہے؟ اردو غزل کا تکنیکی، حیاتی اور عروضی سفر. کتاب کا نام ضرور یاد رکھیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا علمی دنیا میں اور مضامین لکھنے میں. علمی دنیا میں اور مضامین لکھنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اردو غزل کا آغاز اور ارتقا، جو غزل ہم کہہ رہے تھے، تو یہ غزل کا آغاز اور ارتقا کہاں سے ہوا، اس کو بھی ہم تھوڑا جان لیں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے ہم سیدھے سیدھے یہاں پڑھتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے پہلے. آپ سے کوئی پڑھیے، پڑھنا بہت ضروری ہے. تمہید. گزشتہ اکائی میں آپ نے غزل کی صنف کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کیے. غزل کی حیت، موضوعات اور اس کے مضامین کے تعلق سے آپ جن باتوں سے واقف ہوئے، انہی پر صنف غزل کی بنیاد قائم ہے، اور انہی خصوصیات کی بنا پر غزل دیگر اصناف سے بالکل منفرد اور ممتاز قرار پاتی ہے.
اس اکائی میں آپ کو اردو غزل کی ابتدا کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اردو میں غزل نے عہد با عہد جس طرح ترقی کی اور اعلیٰ درجے کی شعراء نے اس صنف کو جو رب اعتبار بخشا اعتبار بخشا بخشا اس سے آپ کو واقفیت حاصل کریں گے۔ 17ویں صدی کے اور اواخر آخر اطمینان سے میں پڑھیے، ڈریے نہیں، کیا بولے اواخر اطمینان سے پڑھیے، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ 17ویں 17ویں صدی صدی میں کے اور اواخر آخر میں میں ولی دکنی نے غزل نے اردو میں غزل گوئی کی راہ ہموار کرنے میں غزل نہیں، غزل گوئی کی غزل گوئی کی راہ ہموار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ پھر 18ویں صدی میں شمالی ہند میں اردو غزل نے ارتقاء کی جو منزلیں غزل نہیں ہے طے کی نزار، کیا ہے؟ غزل غزل گوئی۔ اردو غزل کے ارتقاء کی جو منزلیں طے کیے ہیں اس کے عہد کو اردو شاعری کا زرین دور کہا گیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں دلی اور لکھنؤ میں اردو شاعری بالخصوص اردو غزل کو ایسے باکمال شعراء میسر آئے کہ یہ صنف مزید بلندیوں سے آشیانہ ہوئی۔ 19ویں صدی کے اور آخر میں اردو شعر و ادب میں نئی تصورات کی آمد ہوئی اور نظم کی صنف کو فروغ حاصل ہوا، لیکن اردو غزل پھر بھی اپنی جگہ قائم رہی اور نئے شعراء اس صنف میں اپنے کمالات کا اظہار کرتے رہے۔ 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کے زمانے میں بھی شعراء نے اپنے غزل گوئی سے خود کو وابستہ رکھا اور ترقی پسند غزل کے میدان میں نئے نئے خیالات سے اس صنف کو تازگی عطا کرتے رہے۔ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کے رجحان نے اردو غزل کو نئی شکل و صورت میں آشنا کیا۔ اس طرح جدید غزل وجود میں آئی۔ زمانہ حال میں اردو شاعری کی دیگر اصناف میں سب سے مقبول اور ہر دل کی عزیز صنف کی حیثیت سے اردو غزل کا سفر جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کیا سمجھ میں آیا؟ غزل کا آغاز 17ویں صدی سے ہے، ایک بات۔ اور اس کے جو اولین لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے؟ ولی دکنی کی غزل نے اردو میں غزل گوئی کی راہ ہموار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک بات، غزل کے آغاز میں کی غزل سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو ولی۔ دوسری بات، ہم کیا جانے یہاں سے کہ کس صدی میں 17ویں صدی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 19ویں صدی میں دہلی اور لکھنؤ میں اردو شاعری بالخصوص اردو غزل کو ایسے باکمال شعراء میسر آئے کہ یہ صرف مزید بلندیوں سے آشنا ہوا۔ یعنی غزل کا جو آغاز تو ہوا تو 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں اردو غزل نے ارتقاء کی اور منزلت طے کی۔ اس عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا گیا۔ اس عہد کو 18ویں صدی کو، ٹھیک ہے۔ اور 19ویں صدی میں کیا کر رہے ہیں کہ دہلی اور لکھنؤ کے جو شعراء تھے انہوں نے نہایت محنت سے اور دلچسپی کے ساتھ غزل کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کے زمانے بھی اردو شعراء نے اردو غزل گوئی سے خود کو وابستہ رکھا اور ترقی پسند غزل کے میدان میں نئے نئے رجحانات اور خیالات پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ اب میں پھر سے دہرا دوں۔ نمبر 1، 17ویں صدی میں غزل کا آغاز ہوا، ولی۔ 18ویں صدی میں غزل کو ارتقاء حاصل ہوئی اور اس صدی کو کیا کہا گیا؟ اردو شاعری کا عہد زریں۔ 19ویں صدی میں غزل کو بکمال ادبا اور شعراء ملے، لکھنؤ اور دہلی۔ 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک سے
وابستہ ادبا بھی غزل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے کہ اس کے بعد اردو میں جدید غزل کا رجحان جو ہے پیدا ہوا اور آگے بڑھا. ٹھیک ہے. یہ چیز ہم جانتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پھر سے کہ اردو میں غزل گوئی کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی. وہ تو ایک الگ بات تھی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ غزل کی صنف کی جو ابتدا ہے، صنف غزل کی ابتدا فارسی سے یا عربی سے، اپنے آپ میں ایک سوال ہے. کہہ رہے فارسی میں، اس میں ہوئی فارسی میں. اور اردو میں غزل کے آغاز سے پہلے ایران میں فارسی غزل کی کئی سو سال کی روایت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی. اب ایک سوال ہم پڑھے تھے کہ غزل کے لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا، سب چیزیں ہم پڑھے تھے. لیکن اب صنف غزل اردو میں کہاں سے آیا، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. پرشین سے یا عربی سے؟ تو فارسی سے. یہاں تک 17ویں صدی سے پہلے اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک ہندوستان میں فارسی شاعری بالخصوص فارسی غزل کا رجحان قائم تھا. 17ویں صدی تک ہندوستان کے فارسی شعراء میں امیر خسرو وہ سب سے نمایاں حیثیت کے مالک تصور کی جاتے ہیں. اب اگر یہ سوال بنے کہ ہندوستان کے فارسی شعراء میں سب سے زیادہ نمایاں نام کس کا ہے؟ ولی امیر خسرو. فارسی سنا نہیں آپ نے شاید، یاد کر لیجیے، گڑبڑ ہو جائے گا، اس کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ آ جائے گا کہ اردو غزل کا جو رجحان ہے یا صنف غزل اردو جو ہے وہ کیسے قرار پائی؟ تو پرشین سے یعنی فارسی سے. غزل کا لغوی معنی عربی سے لیا گیا ضرور معنی یہ ہے، لیکن صنفی اعتبار سے الحمدللہ. کہاں سے لیا گیا ہے؟ فارسی سے. آگے آجیے. امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندی یا ہندوی میں بھی شاعری کی، لیکن ان سے منسوب جو ہندوی کلام ملتا ہے اس کی شکل باقاعدہ غزل کی نہیں ہے. البتہ ایک غزل جو امیر خسرو سے منسوب کی جاتی ہے اسے غزل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خسرو کی غزل ہے. اس مشہور غزل کا مطلع حسب ذیل ہے. آپ میں سے کوئی پڑھ سکے گا اس کو؟ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا ندارم ایجا نلیہیو کا ہے لگائے چھتیاں. ٹھیک ہے. اس زمانے تک شمالی ہند میں اس کے علاوہ اور کوئی مثال اردو غزل کی نہیں ملتی. اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ یہاں شاعری کے میدان میں فارسی شاعری کا ہی دورہ تھا. ہندوستان کے شعراء فارسی شعرگوئی کو ہی اپنا کمال فن سمجھتے تھے. چلیے اب تھوڑا سا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. چلیے پڑھ لیجیے، پھر ہم آگے چلیں گے نصاب پر سیدھے. کوئی پڑھیے آپ میں سے. دکن میں اردو غزل. ہاں پڑھیے. دکن میں اردو شاعری کا جب رواج ہوا تو وہاں زیادہ تر مثنویاں لکھی گئی. یہ مثنویاں کچھ بول رہے سر؟ پڑھیے صحیح تو ہے. دکن میں اردو شاعری کا جب رواج ہوا تو وہاں زیادہ تر مثنویاں لکھی گئی. یہ مثنویاں اکثر صوفیہ کی کہی ہوئی ہیں، لیکن ان دکنی شعراء میں غزل کی طرف بھی رجحان تھا. چنانچہ ان کے کلام میں جگہ جگہ غزل کے نمونے بھی ملتے ہیں. کم و بیش تمام شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن صنف غزل پر بھی تمام شعراء نے طبع آزمائی کی ہے. اس عہد کے اولیاء غزل گو شعراء میں برح الدین جانم، شہباز حسینی اور خواجہ محمود حیدر پانی کے نام قابل ذکر ہیں. برح الدین جانم حضرت شاہ میرا جی شمس الاسحاق کے فرزند تھے. انہیں دکنی زبان پر قدرت حاصل تھی. ان کی جو بھی غزلیں ملتی ہیں ان کا موضوع ان کی دیگر تصنیف کی طرح تصوف و عرفان ہے. تصنیف کی طرف تصوف و عرفان ہے. ان کی شاعری پر برج بھاشا اور
بھکتی تحریک کا اثر نمایاں ہے؟ جی، برج بھاشا اور بھکتی تحریک کا اثر نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں ہندوستانیت کا عکس نظر آتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ پڑھیے۔ اب جھوپڑے کہوں، اب اب چھوڑنے اب چھوڑ نین کہوں مت جاوے رے، مت ترساوے رے۔ چلیے۔ مجھ براہ چلی کو مت ترساوے رے، ہم، لو جانے تو میرے من بھاوے رے، پوشیام سلونا تو میرا رے، جو کوئی چاہے سو فانی ہونا رے۔ چلیے، یہ شعر کس کا تھا؟ برہان الدین جانم کا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بحث جو کتاب میں آپ کو دے چکا ہوں اس کو پڑھیے۔ آپ لوگ پڑھ کے نہیں آتے ہیں، مجھے سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ پوری بحث پڑھیے، آپ پوری بحث نہیں پڑھیں گے مزہ ہی نہیں آئے گا۔ پھر آ جائے گا ہمارا شمال میں دہلی میں غزل، یہ سب ہم جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس میں اندر جانے کی ضرورت ابھی ہمیں نہیں ہے۔ 8ویں یا 9ویں یونٹ ہے نا، اس میں پتہ چل جائے گا۔ جدید غزل پڑھ لیجیے، کتاب اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ پڑھیے چیزوں کو یہاں سے۔ اب یہاں ہمارے یہاں داخلے نصاب کون کون ادبا ہیں؟ قلی قطب شاہ۔ ٹھیک ہے، اب قلی قطب شاہ کے حیات و خدمات ہم یہاں پڑھیں گے۔ چلیے، پھر میں آپ کو دکھا دوں، نظام میں نہیں ہے لیکن پوچھتا ہے ان سے، تو غزل کے بادشاہ ہیں اور غزل کے اساس میں ان کا نام ہے، تو ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا نہیں ہے نا۔ چلیے، سب سے پہلے تو یہ پڑھیے تمہید، آپ میں سے کوئی بلند آواز سے پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ کو پڑھنا۔ چلیے پڑھیے، کوئی آپ میں سے جلدی سے پڑھیے۔ تہذیب اردو زبان ایک آدمی پڑھیے، کوئی ایک آدمی۔ تمہید اردو زبان و ادب کی تاریخ میں جس شاعر کو پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس کا نام محمد قلی قطب شاہ ہے۔ جس محمد قلی قطب شاہی خاندان ان کا پانچواں حکمران تھا۔ شعر و تھوڑا زور ادب سے سے پڑھیے شاکرہ، آپ تو پرانی ہیں، تھوڑا پڑھیے تگڑا، ایک دم لگے کہ مزہ آ جائے، پڑھیے۔ شعر و ادب سے اسے خاص رغبت تھی۔ خاص رغبت تھی۔ خاص رغبت تھی، وہ ایک رعایا پرور سلطان ہی نہیں بلکہ ایک قادر الکلام شاعر بھی الکلام، ہاں۔ تھا۔ اس نے اردو کے ساتھ ساتھ تیلگو زبان میں بھی شاعری کی۔ ویسے تو وہ بنیادی طور پر غزل کا شاعر تھا، تاہم اس نے شاعری کی تمام اصناف سخن میں توبہ آزمائی کی۔ اس کے کلیاتوں میں توبہ نہیں ہوتا، تمام 50 اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ طبع اس کا آزمائی کی، طبع نہیں، طبع آزمائی کی۔ طبع آزمائی کی۔ اس کے کلیات میں 50,000 سے زیادہ اشعار جائز ملتے ہیں۔ ملتے ہیں۔ ان کے اشعار میں قلی قطب شاہ کے صوبے گنگا جمنا شبی، قلی قطب شاہ کی شبی۔ چلیے، شبی گنگا جمنی وہی تھے، تمہید۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ان اشعار میں قلی قطب شاہ کے شبی یعنی ولی کے جو اشعار ملتے ہیں، اس میں قلی قطب شاہ کا بھی اثر ہے۔ یا کیا کیا ہے؟ اب دیکھیے، یا قطب شاہ کی شبیہ گنگا جمنی تہذیب کا لمبردار اور ہندو مسلم اتحاد کے عظیم تر تہذیبی روایات کے امین و پاسدار کے طور پر ابھرتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں حب الوطنی، قوم پرستی، تہذیبی ہم آہنگی اور دکنی ثقافت کے نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ اس نے اپنی ریاست میں رعایا پروری کے ساتھ ساتھ علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی سرپرستی کی اور علم و فضل کے کارنامے انجام دیے۔ اس کے احاط میں شعراء نے بادشاہ کی سرپرستی میں کئی بڑے تخلیقی شاہکار خلق کیے۔
بلا شبہ قلی قطب شاہ ایک سلطان و حاکم تھا. اس کا دور حکومت عمومی طور پر امن و خوشحالی کا رہا. اپنے دور حکومت میں اس نے بہت سے تاریخی کام کیے جس کے نقوش آج بھی دکن کی سرزمین پر محفوظ ہیں. اس کا بسایا شہر حیدرآباد آج بھی ہندوستان کے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. چار مینار بھی اسی کے دور حکومت کی یادگار ہے. ذیل میں ہم باتیں کریں. ٹھیک ہے، سوال کبھی آ سکتا ہے. چار مینار کو تو نہیں آنا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ NTA والے، جیسے فلم کا پوچھ دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ پوچھ لے گا کہ حیدرآباد شہر کا بانی کون ہے، تو بہت سارے بادشاہ کا نام ہوگا، تو قلی قطب شاہ کا نام آپ انتخاب کریں گے. اسی طرح آپ سے پوچھ لے گا کہ کس کے عہد حکومت میں چار مینار کی بنیاد پڑی، تو قلی قطب شاہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ہمیں اور علم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ہے تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک. چلیے تھوڑا سا اور کوشش کرتے ہیں. طبیعت بتانا جم نہیں پا رہی پرانے علاج. کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ حیات محمد قلی قطب شاہ کا تعلق سلطنت قطب شاہی سے ہے. قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی شاہ اس کے دادا تھے، تو لکھ لیجئے جن کا سلسلہ قطب شاہی سلطنت کا بانی کون ہے؟ سلطان قلی شاہ. چلیے. سلطان قلی شاہ. ان کا سلسلہ نسب ایران کے شہر ہمدان کے ایک حکمراں ترک قبیلے سے ملتا ہے. سلطان قلی شاہ محمد شاہ بہمنی کے دور میں ایران سے دکن آیا اور اپنی قابلیت و لیاقت اور محنت سے ترقی کی بے شمار منازل طے کیے. صوبہ تلنگانہ کا صوبے دار بنا اور بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور سرزمین دکن پر ایک ایسی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا جس نے تقریباً 180 برس تک حکومت کی. قطب شاہی سلطنت کا دارالسلطنت گولکنڈہ تھا. اس کے بیٹے اور جانشین یار قلی جمشید نے غالباً اس کا قتل کیا اور خود تخت نشین ہو گیا. یہی نہیں، اس نے تخت کے دوسرے دعوے داروں کو ختم کرنے کا کام بھی انجام دیا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی ابراہیم بچ نکلا اور وجے نگر کے راجا کی پناہ حاصل کی. جمشید کی وفات کے بعد اس کے کمسن بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن کچھ بااثر امراء نے ابراہیم کو وجے نگر سے بلا کر قطب شاہی سلطنت کی باغ ڈور تھما دی. یہ جو ہے نا، میں بتا دوں آپ کو، اس میں بنیادی بات پڑھ لیجئے. قلی قطب شاہ کی پیدائش اور وفات اور جو قابل ذکر چیزیں، کچھ اشعار پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کے یہاں داخل نصاب نہیں ہے. میں نے آپ کو کتاب دیا ہے تاکہ آپ مطالعہ کر لیجئے گا اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو ضرور مطالعہ کر لیجئے ایک مرتبہ. اشعار یہاں ہیں، اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے. مثال کے طور پر میں بتا دوں آپ کو، جیسے یہ ہے، ایک چیز یہ دیکھ لینا. کیا مطلب؟ قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے. سوال یہی آ جائے کہ دیکھ، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس کہا جاتا ہے؟ قلی قطب شاہ. اب یہ دیکھتے اور دیکھ لیجئے، یہاں ایک لائن یہ ہے: سلطان محمد قطب شاہ نے 1616 میں کلیات محمد قلی قطب شاہ مرتب کر کے اس پر ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کیا تھا. سوال کیا آ جائے گا کہ محمد قلی قطب شاہ کا جو کی کلیات ہے اس کو کس نے مرتب کیا تھا؟ سلطان محمد قطب شاہ. کس نے؟ سلطان محمد قطب شاہ. ایک چیز ہوگی. محمد قلی کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کے علاوہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس صنف غزل پر سب سے پہلے انہوں نے طب آزمائی کی. یہ بھی دیکھ لیجیے آپ. صنف غزل پر سب سے پہلے کس نے طب آزمائی کی؟ محمد قلی قطب شاہ. یہ بھی یاد کریں. تعداد اور تنوع کے اعتبار سے جتنی غزلیں محمد قلی قطب شاہ کے یہاں ملتی اتنی کسی اور کے نہیں ملتی. یہ 4-5 باتیں آپ کو یاد رکھنے ذہن میں. ٹھیک ہے، اب ایک دو شعر پڑھ لیں گے پھر ان کو چھوڑ دیں گے. کریں گے. قلی قطب شاہ نے جس دور میں غزل کی صنف پر خصوصی توجہ دی، اس وقت دبستان دکن میں مثنوی کا طوطی بول رہا تھا. محمد قلی سے قبل دکنی اردو میں غزل کی روایت نہایت کمزور تھی. صرف مشتاق، لطفی، فیروز، محمود اور ملا خیالی کی چند متفرق غزلیں ہی کل سرمایہ غزل تھیں. قلی قطب شاہ نے اردو کی تمام اصناف سخن میں طب آزمائی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں.
مثنویوں اور رباعیوں کو چھوڑ کر ان کا سارا کلام غزل کی حیت میں ہے، یہاں تک کہ اس کی وہ تخلیقات بھی جنہیں ڈاکٹر زور اور سیدہ جعفر اس یونیورسٹی میں جہاں میں بیٹھا ہوں، جو ہمارے چوٹی ہیں سید فضل اللہ مکرم صاحب، ان کے جو یہ استاذ رہی ہیں سیدہ جعفر، عنوانات قائم کر کے نظم سے تعبیر کیا ہے۔ خود محمد کلی نے ایسی تخلیقات کے لیے غزل کی اصطلاح کی، یاد رکھ لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے کہ سب سے پہلے غزل کی اصطلاح کس نے قائم کی، تو محمد کلی قطب شاہ نے، جیسے غزل مرگ، غزل سور، مبعث کا غزل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شعر اس کو پڑھ لیجئے، کوئی پڑھیے آپ میں سے، چلیے پڑھیے، پھر پڑھ لیجئے، کوئی بھی شعر اس میں سے آ سکتا ہے، پوچھ لیں گے کہ کس کا شعر ہے، پڑھیے بلند آواز سے، کوئی بھی۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنے لوگ ہیں، 20 لوگوں سے زیادہ رہتے ہیں کلاس میں، 10 لوگ غائب رہتے ہیں ہمیشہ، بدل کر آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے۔ نبی صدقے کھیا ہے کتب مبعث کا غزل رنگی کی اس کی تازگی ہو، خوش نبی حور علی غزل مرد کی پہلا شو کتب لطف تیرے کی نامے محمد صدقے خطبہ کی غزل چوری کی پوری سن، سکیاں مستاں ہو رہیاں یوں شراباں پی سہورا کے۔ بس اس کو صرف اس لیے پڑھوایا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اشعار کن کے ہیں۔ اس میں تجزیہ کریں گے بہت اور دیگر چیزیں، اس کو آپ پڑھ لیں گے جب میں کتاب آپ کو دے چکا ہوں، اور طبیعت میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بس آج اتنا ہی پڑھاؤں گا۔ اور یہ کچھ منتخب اشعار ہیں، اور اس کے آگے جو ہے اس کی تشریح بھی ہے۔ صرف ایک غزل پڑھ لیجیے، میں چھوڑ دوں گا، یہ 4-5 شعر پڑھ لیجیے، کوئی پڑھیے آپ میں سے، کلی قطب شاہ کی غزل ہے، پڑھیے۔ صبر سو معمور تھا منظر سو منج دیوانے کا، عشق آپ ہی آ گیا سودا سو میرے خانے کا، وصل کا یا دوری ان دونوں کا معنی ایک ہے، نس میں جگنا شمع پرواہ کیا شمع پروانے کا، سبھی کچھ ہوں انت ہے ناپیم حرف کون انت نہیں، بہت ڈھونڈ دیکھے نہ پائے انت یہ افسانے کا، عاشقہ کا دور ہے آلودہ تیرے بادے تھے، سنگ سنگی باندھے ہیں بنیاد اس میں خانے کا، قطب کے میں خانے تھے میں پیا آسا کام نہیں، بن محمد کون پیے میں سو اس پیمانے کا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، طبیعت تھوڑی تھکاوٹ سے زیادہ لگ رہی ہے، کچھ پوچھ